السلام علیکم دوستو، میں قاسم علی شاہ۔ ایک دفعہ وارن بفے کے پاس کوئی شخص گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وارن جو ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان شمار ہوتا ہے، اور انویسٹمنٹ کی برڈ اس میں گرو مانا جاتا ہے۔ اس کے جملے، اس کی کوٹیشنز اس کو ریفرنس کے طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے۔ اور اس شخص نے جا کے کہا کہ اگر کسی کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہوں وہ کہاں انویسٹ کرے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہیں، آپ پراپرٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کسی بزنس میں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان پیسوں کو انویسٹ کروں، کوئی پلازا خرید لوں، دکان خرید لوں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں اتنے تھوڑے پیسوں میں خریدی نہیں جا سکتی، تو اس نے کہا بیسٹ جگہ جہاں پر یہ تھوڑے پیسے انویسٹ کیے جا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اور آپ کی اپنی ذات کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان پیسوں کو اپنی لرننگ، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پہ خرچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 40-50 ہزار روپے ہے تو بہت اچھی آپشن یہ ہے کہ آپ کو ایسا کورس جوائن کر لیں، ایسا کوئی اسکل سیکھ لیں جو 40-50 ہزار روپے میں سیکھا جا سکتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جو آپ کی ویلیو اور ورتھ ہے وہ بڑھ جائے گی اور آپ ارن کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں، آپ کے پاس مثال لیجئے کہ آپ کے پاس 2-4 ہزار روپے ہے، تو بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی کتاب خریدیے، اس سے سیکھیے، لرن کیجئے، نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کیجئے۔ میں نے کلاس رومز میں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے دیکھا ہے، بڑی دنیا دعویٰ کر رہی ہوتی ہے انہوں نے کتاب پڑھی ہے۔ میں سچ بتاؤں، ایک بڑی تعداد نے صرف کتابوں کے نام سنے ہوتے ہیں، انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑھا ہوتا۔ کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب صرف انفارمیشن کی شکل میں نہ رہے، بلکہ علم کی شکل میں اور عمل کی شکل میں آپ اسے ڈھالنا سیکھ لیں۔ اگر تھوڑے پیسے ہیں تو بیسٹ جگہ انویسٹ کرنے کی اپنی ذات ہے، اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، اگر آپ کے پاس 10-15 ہزار روپیہ، آپ اچھے کپڑے خرید کے دیکھیے، آپ اچھا پرفیوم لگا کے دیکھیے، آپ اچھے جوتے پہن کے دیکھیے، آپ کی اگر شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے گی، آپ مسکرانا سیکھ لیجئے ساتھ، تو آپ دیکھیے گا آپ کے گرد ایک حلقہ بننا شروع ہو جائے گا، آپ کا سوشل سرکل بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، وارملی ملائیے، السلام علیکم منہ سے نکلنا چاہیے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے، آنکھ سے آنکھ ملا کے سلام کر کے جواب دیجئے، سلام کیجئے۔ آپ آزما کے دیکھیے گا، آپ کا سوشل سرکل بڑھنا شروع ہوگا۔ اور سوشل سرکل کے بارے میں اپنی ویڈیوز میں، اپنے مختلف میسیجز میں کہتا ہوں، یہ اپرچونٹیز لے کر آتا ہے۔ جس کا جتنا بڑا سوشل سرکل ہوتا ہے اتنی زیادہ اپرچونٹیز اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بات تھوڑی انویسٹمنٹ کی نہیں ہے، بات ہے وہ انویسٹمنٹ کرنی کہاں پر ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، زندگی کو 3 سٹیجز میں تقسیم کیا گیا۔ زندگی کی جو ایک سٹیج ہے، جو بڑی اہم سٹیج ہے، وہ لرننگ کی سٹیج ہے، آپ اس میں سیکھتے ہیں۔ دوسری جو سٹیج ہے وہ ارننگ کی سٹیج ہے، جس میں آپ کماتے ہیں۔ اور زندگی کی تیسری سٹیج جو ہے وہ ریٹرننگ کی سٹیج ہے۔ آپ ضرور دیکھیے کہ اس وقت آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ ہمارا یہ جو 3 سٹیجز ہیں، اس کا بیلنس ہم نے نہیں سیکھا ہوتا۔ سیکھنے کے وقت میں ہم بہت سا کمانا چاہتے ہیں، زیادہ نہیں کما پاتے، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں۔ ہمیں سیکھنے کی سٹیج پہ صرف سیکھنا چاہیے، ٹکا کے سیکھنا چاہیے۔ اس کو آپ کو ٹائم کے ساتھ ڈیفائن بھی نہ کیجیے گا، لازم نہیں ہے سیکھنے کی عمر تو ساری زندگی میں سیکھنا چاہیے۔ دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے ماں کی گود سے قبر تک سیکھنا ہے، یعنی پہلے سانس سے آخری سانس تک سیکھنا ہے۔ لیکن ایک ایسی سٹیج ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ سکل سیکھ سکتے ہیں، نالج ایکوائر کر سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکتے ہیں، اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں، انسپریشنز کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں یہاں تک آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، کسی استاد کو ڈھونڈیے، اس کی خدمت کرنا شروع کر دیجیے۔ کسی صاحب علم کے ساتھ اسے ریکویسٹ کیجیے کہ میں آپ کے ساتھ چائے پینا چاہتا ہوں، کسی اچھے سے کیفے میں کافی پینا چاہتا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کسی وزڈم فل شخص کی کمپنی مل جائے، یقین کیجیے گا وہ ملین بلینز کی کمپنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے، تھوڑے سے خلوص اور پیار سے آپ کو وہ کمپنی نصیب ہو گئی، تو یقین کیجیے وہ جو تعلق، وہ جو بانڈ آپ کا بنے گا اس کے ساتھ، اس سے آپ کتنا کچھ سیکھیں گے، اور بعد میں آپ کو یاد آئے گا کہ وہ چائے کی پیالی جو سامنے پڑی تھی اور ایک وزڈم فل شخص آپ کے سامنے تھا، وہ کافی کے مگے کو پکڑ کے کسی صاحب عقل، صاحب علم اور تجربہ کار شخص سے جو آپ نے سیکھا، وہ ساری زندگی آپ اس کے ذریعے کماتے رہے۔ تھوڑی انویسٹمنٹ خود پہ کیجئے، اپنی سکلز کو بڑھائیے۔ میں تاریخ کے کئی نام یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا جن کے بارے میں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا انویسٹ کیا۔ امام عبداللہ بن مبارک، انہوں نے طلب حدیث میں، حدیث سیکھنے کے لیے، احادیث کو اکٹھا کرنے کے لیے اس زمانے میں بتایا جاتا ہے 40,000 درہم خرچ کر دیے تھے۔ حوالہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کتاب کا۔ پھر امام یحییٰ بن معین،
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طلب حدیث میں انہوں نے اپنے گھر کا سامان، گھر کے اثاثے، اس زمانے میں 1,50,00,000 دینار بنتے ہیں جو خرچ کر دیے، گھر میں کچھ باقی نہ رہا، حتیٰ کہ پاؤں میں جو جوتی ہے وہ بھی نہیں رہی، آپ ننگے پاؤں چلتے رہے۔ آپ جانتے تھے کہ سیکھنا، سرچ کرنا، ڈھونڈنا کتنا ضروری ہے، اور خود پہ انویسٹ کرنا، قابل انسان بننا کتنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ سیکھتے ہیں اتنا زیادہ آپ ارن کرتے ہیں، یعنی لرننگ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے ارننگ سے۔ تو ضرور سوچئے کہ آپ آج کے دن میں کیا سیکھ رہے ہیں۔ یہ جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہ ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک ٹی وی چینل پہ ایک ٹی وی پروگرام کر کے آ رہا ہوں سٹی 42 سے، تو میرا یہاں سے سٹی 42 چینل کا جو فاصلہ ہے وہ 20 منٹ کا ہے، 20 منٹ جانے کا ہے، 20 منٹ آنے کا ہے۔ میری عادت ہے، یہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا فاصلہ 20 منٹ کا فاصلہ میں اس کو بھی پلان اور ڈیزائن کرتا ہوں کہ اس 20 منٹ کے وقت کو میں بہتر استعمال کیسے کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ دنیا کے جو سارے بلینئرز ہیں، دنیا کے انتہائی کامیاب ترین لوگ جن کے پاس انتہا کی فائنینشیل گروتھ ہے، ان میں سے 88% لوگ صبح کے وقت میں کم از کم آدھا گھنٹہ کتاب کو دیتے ہیں، ڈیلی آدھا گھنٹہ کتاب پڑھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ کامیاب ہونے والے کو کامیاب رہنے کے لیے روز کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ 88% لوگ کہیں نہ کہیں روز کچھ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی میں اچھی آڈیو لگا لیتے ہیں۔ میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے گاڑی چلاتے ہوئے قرآن پاک کی تفاسیر کو ختم کیا ہے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا شروع کیا ہے۔ میں ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو مختلف ٹاپ پوزیشنز پہ اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے وہ صبح کے وقت میں یا شام واپسی کے وقت میں کچھ نہ کچھ اچھی آڈیوز، کتابوں کی پریسز اور پوڈ کاسٹ کو سنتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو، دوستوں کو جانتا ہوں جو واک کرتے ہیں اور کان پہ انہوں نے ہینڈ فری لگائی ہوتی ہے، اور اس ہینڈ فری پہ ان کے موبائل فون پہ کوئی نہ کچھ اچھی آڈیو، کوئی انسپریشنل آڈیو چل رہی ہوتی ہے، اردو میں، انگلش میں، کسی زبان میں، جس سے وہ انسپریشن لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب آپ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، آپ کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں، آپ کے خواب بڑے ہوتے ہیں، آپ بڑا سوچنا سیکھتے ہیں، تو زندگی میں بڑی بڑی اچیومنٹس بھی آتی ہیں۔ سو اگر تھوڑے پیسے ہیں، اگین بار بار میں جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں، خود پہ انویسٹ کر دیں۔ آپ بجائے کہ مہنگا برگر کھا لیں، آپ بجائے کہ مہنگا موبائل فون خرید لیں۔ اس وقت تو ایک اچھا موبائل فون، یہ جو آئی فون 14 آیا ہے، 7 لاکھ روپے کا، 7 لاکھ روپیہ ایک موبائل فون پہ، جس کو 1 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو وہ پرانی ٹیکنالوجی لگے گی، اس پہ لوگ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ کراچی میں وہ رہتے تھے، تو کسی نے کہا میں فلائٹ لے کے دبئی سے آئی فون 14 لینے صرف جا رہا ہوں۔ یعنی فلائٹ لے کے آئی فون 14 لینے کے لیے لوگ پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کاش کہ خود پہ انویسٹ کرنا سیکھیں۔ جب آپ خود پہ انویسٹ کریں گے، قابل بنیں گے، ارن بھی زندگی میں زیادہ کریں گے۔ اور ارننگ کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیسہ ایک ارننگ ہے، رسپیکٹ بھی ارننگ ہے، صحت بھی ارننگ ہے، اچھی ایک پی آر بھی ارننگ ہے، اچھے دوستوں کا زندگی میں ہونا بھی ارننگ ہے، اپرچونٹیز کا ہونا بھی ارننگ ہے، زندگی میں سکون کا ہونا بھی ارننگ ہے، اولاد کا صحت مند ہونا بھی ارننگ ہے۔ یعنی کہ ارننگ، کمائی، پروفٹ کئی شکلوں میں ہے، رزق کئی شکلوں میں ہے، جس پہ بے شمار میں لیکچرز آپ کو دے چکا ہوں۔ اور پھر ایک سٹیج آتی ہے ریٹرننگ کی کہ آپ پے بیک کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں اکثر زندگی کو مڑ کے دیکھتا ہوں تو وہ لرننگ کی جو سٹیجز ہیں مجھے یاد آتی ہیں، جس میں کتنا کتنا پیدل چل کے میں نے سیکھا۔ وہ تمام کے تمام اساتذہ اکرام جن کے آج بھی میں گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ ملتے اور ان کی شفقت نہ ہوتی، اور وہ خود بھی گواہ ہیں کہ کتنی محنت سے، کتنی سٹرگل کے ساتھ زندگی کے پچھلے 24 سالوں کو میں دیکھوں، پروفیشنل ایئرز کو بھی، تو اس میں کتنی سٹرگل کی، ٹیوشنز پڑھائیں، کمیونیکیشن سکل سیکھی۔ وہ جو ٹیوشن پڑھانے سے کمیونیکیشن سکل سیکھی، اس کے ذریعے پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں مجھے پڑھانے کا موقع ملا، اس ملک کی ٹاپ کریم کو پڑھانے کا مجھے موقع ملا، مختلف بڑے بڑے کارپوریٹ گروپس میں سرو کرنے کا موقع ملا۔ اور آج الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت میری 43 کے قریب ایج ہے، اور میں ریٹرننگ کی سٹیج پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کر دیا۔ میں اپنے علم کو، اپنے فہم کو اور مختلف طرح کی آسانیوں کو، میری فاؤنڈیشن اسکالرشپس دے رہی ہے، کتنے 400 بچے اس وقت پبلک یونیورسٹیز کے ہیں، تعلیم ممکن کے نام سے پروجیکٹ چل رہا ہے اور ان کو فائدہ مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ADR کا ونگ ہم چلا رہے ہیں، مصالحت کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، کتنے اخبارات میں آرٹیکلز چھپ رہے ہیں، کتنی کتابیں آ رہی ہیں، کتنی آڈیوز، کتنے یوٹیوب چینلز چل رہے ہیں جن کے ذریعے دنیا سیکھ رہی ہے۔ اور سڑک پہ راہ چلتے مجھے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے کانٹینٹ، آپ کی ویڈیوز، آپ کے ٹی وی پروگرامز اور آپ کی رائٹنگز کے ذریعے ہماری زندگی بدل گئی۔ تو اللہ سے یہ توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کے کاموں میں
خیر کے موقع دے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ریٹرننگ کی سٹیج پہ لے کر آئے, آپ پے بیک کر سکیں, آپ آسانی پیدا کر سکیں. میں کبھی یونیورسٹی میں پڑھا, آپ جانتے ہیں میں نے یونیورسٹی کو مڈ پہ کہیں چھوڑ دیا تھا, UET, اور آج میں ابھی صبح کال کر رہا تھا, ہم ہر سال میرا ہی ڈپارٹمنٹ جہاں سے میں پڑھتا رہا 2 سال میں نے وہاں گزارے, کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, میرا 2000 بیچ تھا, میں ہر سال وہاں کے بچوں کو اسکالرشپ دیتا ہوں. اور آج صبح میں نے اناؤنس کیا کہ UET کو میں نے 21 اسکالرشپس دینی ہے, میرے بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا, اور کیمیکل انجینئرنگ کے بچوں کو, میٹلرجی کے بچوں کو, مائننگ کے بچوں کو, اور ساتھ ہی ساتھ پولیمر سائنس کے بچوں کو ہم نے اسکالرشپس دینی ہے. تو آپ جب پے بیک کرتے ہیں, یہ وہ سٹیج تب آتی ہے جب ترتیب سے آپ نے کبھی لرن کیا ہوتا ہے, اور نالج کو ارن کیا ہوتا ہے, آسانیوں کو ارن کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آخر کار آپ ریٹرن کی سٹیج پہ آتے ہیں. میری بہت ساری دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں جو چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں ان کی کچھ میں لسٹ بھی بتانا چاہوں گا, اور کچھ چیزیں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی. دنیا میں ورلڈ اکنامک فورم ہے, اور ورلڈ اکنامک فورم بتا رہا ہے کہ اگلے سالوں میں 2023 میں 24 میں 25 میں کس طرح کی سکلز یہ ریکوائر ہیں. یہ انالیٹیکل سکلز ہیں, یہ کمیونیکیشن کی سکلز ہیں, یہ لیڈرشپ کی سکلز ہیں, یہ کہہ لیجیے کرٹیکل تھنکنگ کی سکلز ہیں. یہ ساری کی ساری سکلز آپ کو اسکرینس پہ بھی دکھائی جا رہی ہیں. اس پہ کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو میں پہلے سے ریکارڈ کروا چکا ہوں. ان سکلز کو سیکھیے, یقین کیجیے گا یہ ڈگری کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے, اور اشفاق صاحب کہا کرتے تھے یہ ایک رسید ہے صرف جو آپ کو مل گئی ہے کہ آپ نے ایک ڈگری لے لی ہے, اور آپ نے پیسے دے کے محنت کر کے ڈگری لے لی, لیکن لرن نہیں کیا, سیکھا کچھ نہیں ہے. بنیادی طور پہ تعلیم کے ہمارے سیکھنے کے ابتدائی سال بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے ڈگری لینے والے بچوں میں بھی کسی طرح کی سکلز نہیں ہوتی. اس طرح آج جو ماڈرن سکلز ہیں یہ ڈیجیٹل سکلز ہیں, ان کو ضرور سیکھیے. میں ان کے بھی نام لے لیتا ہوں. اگر آپ اس میں قابل ہیں تو آپ بڑی جلدی ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بلاگنگ سیکھ سکتے ہیں, ورڈ پریس سیکھ سکتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ سکتے ہیں, ٹیچنگ, پڑھانا آتا ہے, یقین کریں آپ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتے, آپ ہمیشہ کماتے رہیں گے. مینجمنٹ کی سکل سیکھیے. یہ ہمارے ٹیم میں کتنے ایسے بچے ہیں, یقین کریں وہ 2 سال سرو کرتے ہیں, اور 2 سالوں کے بعد انہیں ایک اچھی جاب مل جاتی ہے, وہ اپنا بزنس کرنے لگ پڑتے ہیں, اور فقط ہم ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت اور مینجمنٹ کی ایبلٹی رکھتے ہیں, اور یہ 2 ایبلٹیز کے ذریعے ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے. آپ آن لائن اسٹور کو مینیج کرنا سیکھ سکتے ہیں, آپ ای کامرس سیکھ سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ سکتے ہیں. یہ ماڈرن سکلز ہیں آج کی. اور سافٹ سکلز اور سوشل سکلز میں کتنی سکلز ہیں جن کو آپ سیکھ سکتے ہیں. اور یہ زمانہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, یوٹیوب کا ڈیجیٹل میڈیمز کا زمانہ ہے. اس میں فری آف کاسٹ آپ سیکھنا چاہیں, یوٹیوب پہ ڈھیروں ڈیٹا پڑا ہوا ہے, ڈھیروں ویڈیوز پڑھی ہیں, دنیا کے بیسٹ مینٹورز. میں کئی ایسے نام ہیں, میں اگر کوٹ کرنا چاہوں تو اس میں سے کئی ایسے نام ہیں, آپ کو یقین نہیں آئے گا. کسی زمانے میں ان کی کیسٹس, ان کی CDs مجھے کہاں سے منگوانی پڑتی تھیں, اور امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے بڑی بڑی ہائی فیس, ہیوی فیس پے کر کے میں وہاں سے منگواتا تھا. اور پھر آج یوٹیوب پہ وہ سب کی سب چیزیں فری پڑی ہوئی ہیں. یہ بڑے بڑے کوچ جو ہیں, جم رونز اور ٹونی رابنز اور اسٹیفن آرکوے, اوریجنل کوچ دنیا میں کتنا کام کر چکے ہیں, ان کا کتنا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ کتنے سکولز بنے ہوئے ہیں ایسے, مینرز کے سکولز ہیں, ایٹیکیٹس کے سکولز ہیں, آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں. لوکل میں کتنا وزڈم فل کام پاکستان کے کتنے ٹرینرز, کتنے اسکالرز کر رہے ہیں, میں خود ان کو فالو کرتا ہوں, آپ بھی ان کو فالو کر سکتے ہیں. سو میری دعائیں ہیں آپ ڈھیر سارا سیکھیں, ڈھیر سارا لرن کریں, پھر ڈھیر سارا ارن کریں, اور اللہ سے دعا ہے پھر آپ ڈھیر سارا ریٹرن کریں. بہت بہت شکریہ.